ہیلو یاسر، ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں ہاسپٹل سے آ رہی ہوں. میری فرینڈ سائمہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں تھی اور اس کی کافی چوٹ لگی ہے اس کو اور ٹانگ پر اس کی فریکچر بھی ہوا ہے، تو اسی کو دیکھ کر بس آ رہی ہوں میں. تو آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں رہا کہ آپ ہاسپٹل سے آ رہی ہو اور سائمہ کو دیکھ کے آ رہی ہو جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ یاسف، یہی بات تو میں سوچ کے حیران ہو رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سائمہ کا رویہ اتنا پازیٹیو تھا اور اس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ خداوند کا شکر ادا کر رہی تھی اور وہ اتنی خوشی اور جوائے اس کے اندر تھی. میں حیران ہو رہی تھی اس کو دیکھ دیکھ کے کہ صرف خداوند کا فضل ہے جس کی بدولت ہم اس طرح سے اتنی تکلیف میں بھی اتنے اطمینان میں ہیں. بالکل، اور یہ صرف خداوند کا فضل ہے. یاد رکھیں کہ اطمینان اور تسلی ہم اپنی زندگی میں مشکلات میں بھی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خداوند میں شادمان ہیں، خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں. اور واقعی یہ خداوند کی مہربانی کا ایک بڑا خوبصورت ثبوت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کاشفہ، کیوں نہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، میں بھی کلام ہی پڑھ رہا تھا، تو کلام سے خداوند کی فضل اور مہربانی کے حوالے سے کچھ اور بات کریں، کچھ اور سیکھیں، تاکہ ہم کل جا کر سائمہ کے ساتھ دعا بھی کریں گے ہاسپٹل میں. ضرور ضرور. تو کلام بھی ہے ہمارے پاس. کاشفہ، آپ کیا سوچتی ہیں کہ فضل کیا ہے؟ اس کی تعریف کیسے کریں گی آپ؟ یاسف، میں سمجھتی ہوں فضل جسے انگریزی زبان میں گریس کہتے ہیں، اس کا ایک مطلب خوبصورت ہے، اور دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ فضل کسی کی مدد کرنے کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مدد اس طرح سے کرتا ہے جو اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی مدد کرتا ہے. یہ آپ نے جو بتایا یہ بالکل لغت کے حوالے سے بالکل صحیح تعریف کی ہے، لیکن ہم یہاں پر خداوند کے کلام مقدس کے حوالے سے فضل کو دیکھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نیا عہد نامہ پورا پڑھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ فضل جو ہے یہ ایک مرکزی مضمون رہا ہے پورے نئے عہد نامے میں. اور نئے عہد نامے میں تقریباً 100 سے 50 مرتبہ سے زیادہ لفظ فضل جو استعمال ہوا ہے. اور کاشفہ، اگر آپ غور کریں کہ لفظ فضل جو یونانی کا لفظ ہے، اگر اس کا ہم انگریزی ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے خوش ہونا، شادمان ہونا، اس کا مطلب ہے پیار بھری مہربانی. اور فضل کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی وہ مہربانی ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے. تو یاسف، کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے خداوند کے فضل کے چند پہلوؤں پہ گفتگو کریں؟ بالکل. دیکھیں، خداوند کے فضل اور خداوند کی مہربانی کے جب پہلوؤں پر ہم بات کرتے ہیں تو پہلا پہلو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا گناہ گار انسان کو خداوند یسوع مسیح کی موت کی قربانی کے وسیلے سے قبول کرنے میں ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں، انسان ہوتے ہوئے آدم کا وہ معروسی گناہ ہماری زندگی میں تھا اور ہم سزا کے حقدار تھے. ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم خداوند کے سامنے کھڑے ہو سکتے، لیکن یہ خداوند کا فضل ہوا، یہ خداوند کا رحم اور اس کی مہربانی ہماری زندگی پر ہوا کہ اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہم اب خداوند کے سامنے راست پاس تھے. اور یاسف، میں سمجھتی ہوں کہ اسی حوالے سے خداوند کے فضل کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں خداوند کی خوشی، اطمینان کو حاصل کرتے ہیں، جو کہ عام طور پر بشر نہیں ایکسپیرینس کرتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں بھی ہم خداوند کے اطمینان اور تسلی کو حاصل کرتے ہیں، جس کا حوالہ ہمیں فلپیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں بھی ملتا ہے، جہاں پہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند نے خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. اور یہی بات میں نے آج سائمہ کی زندگی میں دیکھی ہے. بالکل. اور کاشفہ، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کا فضل ہماری زندگی پر ہماری کسی اچھائی کی بدولت نہیں ہے، ہمارے کسی اچھے کام کی بدولت نہیں ہے. اگر ہم خداوند جو ہمیں نجات بخشتی ہے وہ بھی ہماری کسی اچھائی کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا فضل ہے جو ہماری زندگی پر ہوا ہے. اگر ہم افسیوں کا 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. تو ہمارا فخر جو ہے وہ صرف خداوند پر ہے، کیونکہ یہ خداوند کی مہربانی ہے جو ہماری زندگی پر ہوئی ہے. بالکل الیاسف، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی خداوند کے فضل کا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں پر خداوند کا فضل خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی بدولت ہوا ہے. بالکل، یہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ہم بچ سکے ہیں، ہم پر رحم ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنی ذات میں تو گناہ گار ہیں، اپنی ذات میں تو سزا کے حقدار تھے. اور جیسے خداوند کا کلام ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کیا کہتا ہے، اور ایک بھی راست باز نہیں، کوئی بھی راست باز نہیں. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے ایک اور بڑا اہم پہلو جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان گناہ گار تھا اور خداوند سے جدا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے کس طرح اپنے فلسفے کی بدولت، اپنے نیک کاموں کی بدولت خدا تک رسائی پانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا.
بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے خود انسان سے ملاپ کے لیے پھر کوشش کی، کیونکہ انسان اپنی کوششوں سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور اگر اس کے لیے آپ ایک حوالہ دیکھنا چاہتی ہیں یسایہ اس کا 59واں باب اور اس کی دوسری آیت، تو وہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم اسے مل کر جو ہے اسے پڑھیں. جی، یسایہ اس کا 59واں باب اور اس کی دوسری آیت. بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے تمہیں اس سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا. جی، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گیا، وہ ہماری ناپاکی کی وجہ سے. دیکھیں، خدا پاک ہے اور خدا جو ہے وہ پاکیزگی کا خدا ہے، اس لیے وہ گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر کاشو ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ خداوند کے فضل کا ایک اور پہلو، خداوند کی مہربانی کا ایک اور پہلو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو گیپ خدا اور انسان کے درمیان انسان کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا، اسے خدا نے خود اپنے بیٹے کی موت کی قربانی کے وسیلے سے پر کیا، تاکہ میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ ملاپ ہو سکے، انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ ہو سکے. خدا کی نگاہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ ملاپ کریں. اس کے لیے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں اور 20ویں آیت، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر یہ حوالہ آپ ہمارے لیے پڑھیں. جی، رومیو اس کا 3 باب 21ویں اور 22ویں آیت. مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں. خداوند یسوع مسیح کی راست، خدا کی راست بازی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم پر ٹھہرتی ہے. یہ کتنی ہی ہمارے لیے ایک انکریجنگ بات ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں. خدا جو کہ راست باز خدا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں بھی راست باز ٹھہراتا ہے. بالکل. اور سب سے آخری اور ایک اور اہم پہلو الیاسف یہ ہے کہ خداوند کی نظر میں ہماری قدر و منزلت، ہماری قدر و قیمت، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، اور جب خداوند کا فضل ہماری زندگیوں پر آ کر ٹھہرا تو ہم جو اس وقت اس کے دشمن تھے، ہم اس کے دوست اور اس کے بچے بن گئے. جی، اور اس کے لیے میں ایک حوالہ ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. یہ رومیو اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے، اور اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا کے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور بچیں گے. ہم جو کہ خدا کے دشمن تھے اب خدا کے دوست بن گئے ہیں. اور وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قربانی کے وسیلے سے ہوا ہے، اس کے اوپر ایمان لانے کے وسیلے سے ہوا ہے. اور کاشفہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خداوند نے ہمیں اپنے ساتھ ملاپ کروایا ہے، میل کروایا ہے، بلکہ ہماری قدر اور قیمت جو ہے خداوند نے بڑھا دی. آپ کیا سوچتی ہیں کہ ہماری خدا کی نظر میں کیسی قدر و قیمت ہے، اور خداوند ہم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ جیسے آپ کی اس سوال کا جواب میں کلام میں سے ہی دینا چاہوں گی، اور میں اس وقت آپ کے سامنے متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر تو 31ویں آیت تک پڑھوں گی. یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. بالکل، خداوند کی نظر میں ہماری قدر بہت زیادہ ہے. بالکل، خداوند نے ہمارے سر کے بال گنے ہوئے ہیں، اور خداوند کی مرضی کے بغیر ایک چڑیا بھی زمین پر نہیں گر سکتی. اور خداوند نے ہماری قدر اس طرح بڑھائی کہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. جس طرح یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اور الیاسف آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ خداوند کا فضل ہی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہمیں اس نے اپنی نجات بخش دی، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا. اور نہ صرف یہ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم خداوند کے فضل کو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرتے ہیں، جو کہ ہم سائمہ کی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج ہم نے جو کچھ بھی بات چیت کی ہے اس کے بارے میں ہم اس کا اعادہ کر لیں. ضرور. فضل خدا کی پر محبت مہربانی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے تمام انسانوں کے لیے مہیا کی گئی. خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی بدولت خدا کا گنہگار انسان کو پھر قبول کرنا ہے. خداوند کا فضل ہماری موجودہ زندگی اور آنے والی زندگی کی امید اور خوشی اور اطمینان ہے. ہماری نجات کا انحصار بھی خدا کے فضل پر ہے. انسانی قدر و منزلت کا انحصار خدا کے فضل پر ہی ہے. تو
تو کاشفہ کیوں نہ ہم سائمہ کے لیے دعا کریں چھوٹی سی، تاکہ خداوند جو ہے وہ اسے جلد آرام دے. ضرور. آئیے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو. خداوندہ ہم جانتے ہیں کہ سائمہ کی زندگی میں یہ تکلیف آئی ہے، لیکن تو اسے پیار کرتا ہے اور تیرا فضل اس پر ٹھہرا ہوا ہے. خداوندہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی ساری تکلیف کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں تو ٹھیک کر، تاکہ وہ بچی اسی طرح تیری گواہی کے لیے استعمال ہو. مسیح یسوع کے وسیلے سے آمین. آمین.